من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں جتنے انسان بھی ہیں، اس دنیا کی زندگی میں کسی نہ کسی دکھ اور پریشانی میں، آزمائشوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ تکالیف دنیاوی اہل ایمان پر بھی آتی ہیں، اہل کفر پر بھی آتی ہیں، نیک لوگوں پر بھی آتی رہتی ہیں، گناہگاروں پر بھی آتی رہتی ہیں۔ کسی بندے کو ہم اذیت اور تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار اس نے فلاں جرم کیا، یہ شاید اس کی وجہ سے مصیبت اور سزا اور دکھ میں مبتلا ہے۔ اسی طرح ایک اور بندے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، ہم ساتھ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار بندہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، پتہ نہیں اس پر یہ کیوں آفت اور کیوں مصیبت آئی ہوئی ہے۔ غرضے کہ دنیا کے اندر چونکہ اعمال کے حساب سے لوگ مختلف طبقات میں ہیں، لیکن جب ہم آزمائشیں اور دنیاوی تکلیفیں دیکھتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کیا وجہ ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں یہی سوال ہم اللہ کی کتاب سے کریں گے، قرآن مقدس سے پوچھیں گے کہ اللہ کی کتاب تو بتا کہ دنیا میں جو لوگوں پر تکالیف آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔
رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ جو لوگوں پر تکلیفیں آتی ہیں دنیا میں، ان لوگوں کی 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں، 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی اقسام دی؟ 4۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کفر میں، ظلم میں، زیادتی میں، سرکشی میں بہت آگے نکلے ہوئی ہیں۔ ان پر جب تکلیفیں آتی ہیں ان کو اس ظلم اور کفر اور سرکشی سے روکنے کے لیے بطور تنبیہ کے آتی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فسق و فجور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ان پر جو آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں نا، یہ ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے آتی ہیں۔ نمبر 3، جو اہل ایمان بھی ہیں اور نیک اعمال بھی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جب میں ایسے نیک لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہوں اور وہ صبر کرتے ہیں، اس صبر کرنے پر میں جنت میں ان کے درجے بلند کرتا ہوں۔ یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر بھی تکلیفیں آئیں، ان کو بھی ستایا گیا۔ اللہ کے نبیوں پر جو آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں وہ امت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے آتی ہیں، تاکہ وہ ایک ایسا عمل چھوڑ کر جائیں جو امت کو پتہ چلے کہ دکھ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 گروہ ہو گئے جن پر دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آزمائشوں کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ اب ذرا ان کے دلائل سن لیجیے جو باتیں میں نے ابتدا میں کی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ کفر میں، جو لوگ سرکشی میں، جو لوگ بغاوت میں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی دعوت کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی آیات کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور آخرت کی طرف دھیان کوئی نہیں، موت ان کو یاد کوئی نہیں، عدل اور انصاف کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، بلکہ سرکشی میں دن بدن آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان پہ دکھ اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ سمجھ جائیں اور ان کا دھیان آخرت کی طرف جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ صرف ہم نہیں ہیں، کوئی اور ذات بھی ہے جو ہم سے زیادہ پاور اور طاقت میں ہے، اور وہ اگر ہمیں دکھ دینا چاہے تو ہم اپنی جان سے بھی دکھ اور تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں ہیں، لیکن پہلے آیت سن لیجیے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انعام میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی قوموں کی طرف رسولوں کو مبعوث فرمایا، میرے سچے اور میرے سچے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے جا کر میرا پیغام سنایا، لیکن لوگوں نے میرے انبیاء کی بات کو نہ مانا، جن کے دلوں پر کفر کے پردے چڑھے ہوئے تھے، جن کے دماغ میں ظلم و ستم اور تکبر اور غرور بھرا ہوا تھا، انہوں نے میرے انبیاء کی مخالفت کی، انہوں نے میرے انبیاء علیہ السلام سے مقابلے کیے، انہوں نے میرے انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو جھٹلایا۔ جب ان کی سرکشی، جب ان کی بغاوت حد سے بڑھی تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان کو تکلیفیں دیں، کبھی بھوک مسلط کی، کبھی لڑائی کا خوف مسلط کیا، کبھی جسمانی تکلیفوں کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، کبھی کوئی غم دیا، کبھی کوئی دکھ دیا، اور اس غم اور دکھ دینے کا ایک ہی مقصد تھا، لعلہم یتضرعون،
تاکہ یہ رب کے سامنے آ کر گڑ گڑائیں، تاکہ اللہ سے معافی مانگیں اور اس کفر کو چھوڑ دیں جو ظلم بپا کر رکھا ہے، اس سے توبہ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی ظالم اور کافر اور جب کسی سرکش انسان کو دنیا کے اندر ہم کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں، ایک ہی مقصد ہوتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیں، رب کے سامنے فریاد کرنا شروع کر دیں، رب کے سامنے رونا شروع کر دیں۔ اور جو آدمی تکلیف کے بعد سمجھ جائے، اللہ کے سامنے آ جائے، سمجھو یہ سنبھل گیا ہے، سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ درست کر لیا اور پا لیا ہے۔ اب وہ جو تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے دی، بات تو سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے اور بات نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ نام پارے میں آل فرعون کا تذکرہ اللہ یوں کرتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا، کاٹ سالی کے ساتھ مبتلا کیا، کبھی طوفان کا عذاب ان پر بھیجا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب ان پر بھیجا، کبھی ان پر ہم نے مینڈک کا عذاب بھیجا، کبھی جوئیں مسلط کر دی وہ عذاب بھیجا، کبھی ان پر خون کا عذاب ہم نے بھیجا۔ مقصد یہ تھا لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن جب انہوں نے ان ساری باتوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی نصیحت کو نہیں مانا، تو اللہ کریم یہاں پر فرماتے ہیں جب قومیں ان تھوڑی تھوڑی ٹھوکروں کے باوجود نہیں سنبھلتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وہ وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں کھلی مہلت دے دیتے ہیں، اب جو مرضی آئے کرتے جاؤ، اب تمہیں سمجھانے کی حد پوری ہو گئی ہے، میں نے اپنے نبی بھیجے، میں نے اپنی کتابیں بھیجی، میں نے تمہیں دکھ تکلیف دیے شاید اس طرح سمجھ جاؤ، لیکن فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو رب کی طرف سے ان کو کی گئی، تو پھر کیا ہوا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، رزق کی فراوانیاں عطا کر دی، طاقت ان کے جسم میں ٹھیک ٹھاک عطا کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب خوب عیاشیوں میں لگ گئے، اچانک میرا عذاب آیا اور میری پکڑ آئی اور پوری قوم کو میں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب میرا عذاب آیا پھر ظالموں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ایک ہی لوگ ہوتے ہیں جو سرکشی، بغاوت، کفر، ظلم و ستم میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا میں تکلیفیں دیتا ہے اس لیے تاکہ یہ توبہ کریں، اس ظلم کو چھوڑ دیں، اس سرکشی سے پلٹ آئیں، جو کچھ یہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اس سے توبہ کریں، واپس آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے اور اللہ ان کی آخرت بھی بنا دے۔ ایک یہ طبقہ ہے، دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، ایک اس طبقے کی آتی ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ جو ایمان والا ہے، ایسا ظالم اور کافر نہیں ہے، لیکن گناہ کر دیتا ہے، کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہوا، کبھی شیطان کے شکنجے میں پھنس گیا اور ایسے عمل کر دیے جن سے نامہ اعمال سیاہ ہو گیا، ایسے اعمال کر بیٹھا جن کی وجہ سے آخرت اپنی برباد کر بیٹھا۔ اب ان کو بھی اللہ تکلیف دیتے ہیں، یا اللہ ان کو کیوں تکلیفیں دنیا میں ملتی ہیں؟ سنیے ذرا 25ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندو، یعنی یہ گناہ گار بندوں کی بات ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اے گناہ گارو جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو تمہیں دکھ پہنچتا ہے دنیا میں،
फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई यानी तुम्हारी बदअमालियों की वजह से है। जब तुम गुनाह करते हो उधर तुम हो भी ईमान वाले। ईमान का तकाजा तो ये है ना कि बंदा गलत काम ना करे, ईमान का तकाजा तो ये है कि बंदा वो काम करे जो जन्नत में ले जाने वाले हैं। इधर तुम्हारा ईमान है, उधर तुम्हारे साथ जन्नत का वादा है ईमान की वजह से, उधर तुम्हारे हाथों के अमाल, तुम्हारी जिंदगी के करतूत ऐसे हैं जो तुम्हें जहन्नम में लेकर जाने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं फबिमा कसबत ऐदीकुम, फिर तुम्हारी बदअमालियों की वजह से मैं अल्लाह कोई मुसीबत दे देता हूँ, मैं अल्लाह कोई दुख दे देता हूँ। और वयाफू अन कसीर, अक्सर गुनाह तो मैं अपनी रहमत से यूं ही माफ कर देता हूँ, बात दुख दे के माफ कर देता हूँ। सब कहो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बात तुम्हारी गलतियां तो वयाफू अन कसीर, बल्कि कसरत के साथ तुम्हारे अक्सर गुनाह, अक्सर गलतियां हैं ईमान की, अल्लाह फरमाते हैं वो तुम्हें अपनी रहमत से यूं ही माफ कर देता हूँ, दुख भी नहीं देता, दुनिया के अंदर भी कोई तकलीफ नहीं देता। और बात ऐसे हैं कि उनकी वजह से मैं दुनिया में कोई दुख देता हूँ, बंदा समझता है यार ये मुसीबत कैसे आ गई, लेकिन इस दुख और मुसीबत की वजह से अल्लाह आखिरत के गुनाह माफ करता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन आदमी को ठोकर चलते हुए लगे या पाँव के अंदर कांटा चुभ जाए, अल्लाह इसकी वजह से भी उसके गुनाहों को माफ करता है। बंदा बीमार हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी, उसके बाद जाओ तो क्या कहो, ला बासतहु इंशाअल्लाह, मरीज को जाकर ये कहो कोई हरज नहीं, ये बीमारी इंशाअल्लाह तेरे गुनाहों की पाकीज़गी का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया बंदा मरीज हो जाता है और हालत ऐसी हो जाती है, बिगड़ जाती है, लोग समझते हैं कि जनाब अब अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो प्यारा ना हो अल्लाह ताला को, अभी ज़िंदगी के कुछ दिन बाकी हों उसके और ठीक हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ठीक होता है ना तो दामन साफ करके ठीक होता है, गुनाह पल्ले में रहता ही कोई। फरमाते तुमने क्या समझा कि दुनिया की तकलीफें ये जनाब मैं अल्लाह ताला तुम्हारे साथ नाउज़ुबिल्लाह को दुश्मनी की वजह से देता हूँ, नहीं, ये तो तुम्हारे गुनाहों को बख्शने के लिए मैं देता हूँ। सुभान अल्लाह। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, तो ऐसे दो ये तबके और रहते हैं। तीसरा वो तबका जो दुनिया में नेकोकार भी है, अच्छे अमाल करने वाला भी है, बदअमालियों से अपने आप को बचाने वाला भी है, लेकिन फिर भी उन पर आजमाइशें आती हैं। हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बंदा बड़ा नेक है यार, बड़ा अल्लाह का वली आदमी है, लेकिन देखो यार एक मुसीबत से निकलता है दूसरी में फंस जाता है, इसको ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं? ये दिल में सवाल पैदा होता नहीं होता? बोलते नहीं होता है, थोड़ी बहुत जो है ना होनी चाहिए, पता चलता है, दिल में सवाल पैदा होता है ना जी, होता है कि जनाब ये बंदा ठीक ठाक अल्लाह का नेक बंदा है यार, इस पे ये आजमाइशें क्यों हैं? अल्लाह ताला ने उसका भी कुरान में जवाब दिया। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं अल्लाह फरमाते हैं अपने नेक बंदों का जिक्र करते, जो कि वक्त मुख्तसर है सारी आयतें नहीं सुना सकता। अल्लाह ताला अपने बंदों की सिफात बयान करते हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ना वो उस पर उसके साथ वफा करते हैं, बातें तोड़ते नहीं हैं, जहाँ अल्लाह ने रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया है वो जोड़ते हैं, वो रब से डरते हैं, उन्हें अज़ाब से डरने वाले हैं, सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, खर्च करते हैं जो हमने उनको दिया है अल्लाह की राह में, और अगर कोई ज़्यादती भी करे भलाई और अच्छाई के साथ उसको दूर करते हैं और जवाब देते हैं या अल्लाह इससे लोगों को फिर तू क्या बदला देगा? कहा मैं हमेशा के बागात दूंगा और उनके माँ बाप और उनकी बीवियाँ और उनकी औलाद सबको जन्नत में इकट्ठा कर दूंगा। अब जब वो सारे जन्नत में इकट्ठा होंगे फिर अल्लाह कहते हैं मेरे फरिश्तों की जमात आएगी, बंदा जन्नती अपनी जन्नत के सारे अहले खाना, उसकी बीवी बच्चे, उसकी औलाद बशर्ते के ईमान वाले हों, सबको अल्लाह इकट्ठा कर देगा, सब वहाँ पर मौजूद होंगे, फरिश्ते आएंगे अल्लाह के उनके पास और क्या कहेंगे सुनना जी, वल मलाइकातु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, फरिश्ते आएंगे जन्नत के दरवाज़ों से हर तरफ से उनके पास आएंगे और अल्लाह के फरिश्ते उन नेक बंदों को क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम व निअमा उक़बद्दार,
اے اللہ کے نیک بندو تم پر اللہ کے سلام ہو، کس وجہ سے ہمیں تم سلام پیش کر رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے بما صبرتم، وہ جو دنیا میں رب نے تمہیں دکھ تکلیفیں دی تھی اور تم نے صبر کیا تھا، آج اس صبر کے بدلے میں رب نے کہا جاؤ میرے جنتی بندوں کو سلام پیش کر۔ سبحان اللہ۔ ایک لوگوں کے اوپر آزمائشیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تڑپایا گیا، نعوذ باللہ، انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ تو اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے درجات کی بلندیوں کے لیے تکلیفیں آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت یاسر اور ان کا پورا گھرانہ رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، دوپہر کی دھوپ میں پڑے ہوئے تھے، اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو گا، جنت تمہارا انتظار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے دکھ سہ لیا کرو، اگر دنیا کی تکلیفیں آئیں خوشی سے کہو رب کی طرف سے آئی ہیں جی، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گہ گاہ، این سجن بھی واہ واہ، اون سجن بھی واہ واہ، اس کی طرف سے رحمتیں تو ہر روز ملتی ہیں، دکھ کبھی کبھی دیتا ہے، این سجن بھی واہ واہ، اون سجن بھی واہ واہ، اس کی طرف سے دکھ آئے تو بھی الحمدللہ، اس کی طرف سے سکھ آئے تو بھی الحمدللہ۔ رب کہتا ہے کہ تو اس طرح میرا شکر ادا کرنے والا بن جا، پھر دیکھ جنت میں آئے گا تو میرے فرشتے کیسے تجھے سلام پیش کریں۔ سبحان اللہ، کیسے عزت ہے تجھے میری۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھا، ہم نے کہہ دیا آمنا کیا مومن ہے بس جان چھوٹ گئی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ فرمایا نہیں، ہم آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے بھی اہل ایمان کو آزمایا، ہم پھر بھی اہل ایمان کو آزمائیں گے، دیکھتے ہیں کون تکلیفوں میں میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اب وقت نہیں، لیکن ایک آیت سنیے، اللہ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ ونقص من الاموال والثمرات والانفس، کبھی جناب بھوک مسلط، کبھی مال میں کمی، کبھی رزق میں کمی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی اولاد بیمار، کبھی کوئی فوت ہو گیا، کبھی اپنی جان کے اندر تکلیف آ گئی، بیماریوں نے گھیر لیا۔ اللہ فرماتے وبشر الصابرین، ان دکھوں میں میرے محبوب میرا جو بندہ شکر کرے گا نا اس کو خوشخبری سنا۔ یا اللہ شکر والا کون ہوگا؟ کالذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، میرا وہ بندہ جب دکھ پہنچے، جب مصیبت پہنچے تو کہتا ہے کیا ہوا جو دکھ آیا؟ تو انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وانا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یا اس دکھ کی گھڑی میں رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ دکھ کی گھڑی میں میری طرف رجوع کرے، سمجھو جنت میں اس کے درجے اونچے ہو گئے۔ اور آخری بات، دنیا میں اللہ کے انبیاء پر بھی تو آزمائشیں ہیں، اللہ کے انبیاء پر بھی آزمائشیں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کہتا ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے لوگوں نے جادوگر کہا نعوذ باللہ، لوگوں نے مجنون اور دیوانہ کہا نعوذ باللہ من ذالک، اور خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اور اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اللہ کے پاک بندوں بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سے پہلے اہل ایمان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت نوچا گیا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں سے گوشت نوچا گیا، لیکن پھر بھی یہ بات ان کو اللہ کے راستے میں ایمان لانے سے نہ روک سکتی۔ آزمائشیں تو آئیں، اللہ کے انبیاء پر بھی آئیں، وہ کیوں آئیں؟ ان کا کیا مقصد ہے؟ تو میرے بھائیوں انبیاء پر آزمائشیں جو آتی ہیں یہ امت کو سبق سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ تو کھائے نا
تو ویسا کام کرو جیسے تمہارے نبی نے کیا یا دیگر انبیاء نے کیا۔ سورۃ الانبیاء ہے، بچوں کے وقت مختصر میں بات ختم کرنے لگوں۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی میرے نبی ہیں، سورۃ الانبیاء میں جتنے بھی میرے نبی ہیں، جتنے نبیوں کا بھی ذکر تمہیں سنایا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ میرے سارے نبی نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، آگے دوڑ لگانے والے تھے۔ اور دوسرا کام وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہر حال میں میری پکار کیا کرتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور میرے سامنے ڈرنے والے تھے، میرے حکم کے آگے دبے رہتے تھے۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں نبیوں کو دکھ اس لیے دیے، نبیوں کو تکلیفوں کے اندر اس لیے میں نے مبتلا کیا تاکہ امتوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ اے امتیوں دھیان کرنا، اگر تمہیں بھی کوئی حالات پیش آ جائیں، گناہوں کی بخشش چاہتے ہو، اس طرح معافی مانگو جس طرح آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا آگے وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جیسے میرا آدم میرے سامنے دعا کرتا رہا، ایسے تم بھی آؤ میرے سامنے فریاد کرو۔ جیسے میری رحمت نے اپنے روتے ہوئے آدم کو معاف کر دیا، قیامت تک آدم کا جو بیٹا بھی روتے ہوئے میرے سامنے آئے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اگر دشمن تمہارے مقابلے میں زیادہ ہو گئے ہیں، تم اکیلے رہ گئے ہو، تم کمزور ہو، دشمن کی طاقت زیادہ ہے، تم مغلوب پڑ گئے ہو، اس طرح پکارو جس طرح نوح علیہ السلام نے پکارا اور کہا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔ اور اگر تمہیں رزق کی کمی آ جائے، بھوک تمہیں ستانے لگے، اس طرح پکارو جس طرح مدین کے کنویں کے پاس درخت کے نیچے بیٹھ کر بھوک کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار مجھے بھوک ستا رہی ہے، اس فقیر کو کھانے کی ضرورت ہے، اور یا اللہ رزق کے خزانے تو تیرے پاس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کھانے کا انتظام بھی کر کے دیا، رہائش کا انتظام بھی کر کے دیا، جو مجبور بندہ مجھے پکارے گا اللہ اس کی فریادوں کو بھی اسی طرح قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی ایسی پھنسی کے اندر، ایسی مشکل کے اندر پھنس گئے ہو جہاں سے نکلنے کا کوئی راہ تمہیں نظر نہ آئے، اس طرح پکارو جس طرح یونس علیہ السلام نے پکارا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا پاک بندہ یونس علیہ السلام ہے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر نعرہ لگا رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون۔ حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون۔ موسیٰ جیسے غش کھائے تیرا کرے نظارہ کون۔ دنیا دار تو اندھے ہیں، سمجھے تیرا اشارہ کون۔ حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون۔ کر لو نیکی موقع ہے، آئے گا یہاں دوبارہ کون۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اپنے بندے یونس کی فریاد اور دعا کو قبول کر کے غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
जो मोमिन भी मुझे पुकारेगा उसी तरह निजात अता करूंगा। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें औलाद की जरूरत है उस तरह पुकारो जिस तरह बूढ़े ज़करिया ने पुकारा, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तालर रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया। ऐ मेरे परवरदिगार, सर सफेद हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, लेकिन तुझसे अभी तक ना उम्मीद नहीं हुआ। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा। अल्लाह कहते हमने यहया जैसा बेटा अपने ज़करिया को अता फरमा दिया। और अगर दुश्मन तुम्हारे ऊपर मुकाबले के लिए चढ़ दौड़े उस तरह पुकार जिस तरह मेरे नबी और मेरे नबी के सहाबा ने बदर के अंदर पुकारा था। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैंने फरिश्तों की कतारें भेज कर अपने नबी और नबी के यारों की मदद फरमा दी। सुभान अल्लाह। सारी गुफ्तगू का खुलासा मैंने ये अर्ज किया, दुनिया में तकलीफें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन लोगों के चार गिरोह हैं। कितने गिरोह हैं जी? चार। पहला वो गिरोह है जो काफिर हैं, जो जालिम हैं, उन पर मुसीबतें आती हैं। अल्लाह ने बयान किया इसलिए उनको मुसीबतें देता हूँ लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो वापस पलटें, कुफ्र से तौबा करें, जुल्म और सितम को छोड़ें और मेरे सामने आकर ईमान कबूल करें। उनको इसलिए देता हूँ। नंबर दो, वो लोग जो ईमान तो लाए लेकिन गुनाहगार हैं, फिस्को फजूर की जिंदगी में मुब्तला हैं, गुनाहों के अंदर लिथड़े हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। उनको तकलीफें इसलिए देता हूँ, इन तकलीफों और दुखों की वजह से उनके मैं कई गुनाह माफ कर देता हूँ। और तीसरा वो तबका जो अहले ईमान का है, नेकोकार भी हैं, नेक अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया अल्लाह हैं, फिर भी मुसीबतें, फिर भी तकलीफें। अल्लाह फरमाते हैं सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। उनको इसलिए तकलीफें देता हूँ ताकि जन्नत के आला दर्जे पर पहुँच जाएं, मेरे सलाम के हकदार बन जाएं। फरिश्ते आएंगे, उनको सलाम देंगे, इन तकलीफों का बदला उनको आखिरत में जाकर पता चलेगा। और नंबर चार, अंबिया को तकलीफें इसलिए देता हूँ ताकि उम्मत के लिए नमूना और मिसाल बन जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।